بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے متعلق الحمدللہ 2 درس ہو چکے ہیں۔ آج کے درس میں بہت ہی اہم موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے نزول قرآن اور صیام رمضان کے درمیان مناسبت۔ نزول قرآن اور صیام رمضان کے درمیان مناسبت۔ رب ذوالجلال نے ماہ رمضان میں روزہ جیسی اہم ترین عبادت کو لازم فرمایا، اور اس مہینے کو روزے کی عبادت کے ساتھ خاص فرمایا، مختص فرمایا۔ اس تخصیص کی کہ ماہ رمضان میں اللہ نے روزے کیوں رکھے، اس تخصیص کی علت اور اس کی وجہ خود تعالیٰ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اس ماہ کو وحی الہی کے ساتھ بے انتہا مناسبت ہے۔ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی اعظم آیات میں سے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، قدرت، ربوبیت اور الوہیت کی ایک نہیں انیک اور بے شمار آیات، نشانیاں اس کائنات ارضیہ اور کائنات سماویہ میں موجود ہیں، بہت ساری ہیں۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ آپ ذرے کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کی جو ہے آپ کو نشانی نظر آئے گی۔ تو آیات الوہیت اور آیات ربوبیت میں سے سب سے بڑی نشانی قرآن کریم ہے۔ جب اس ماہ میں اعظم آیات قدرت اور اعظم آیات ربوبیت اور اعظم آیات الوہیت کا نزول ہوا تو اس ماہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم آیات عبودیت، دیکھیے بہت خاص بات ہے، سمجھیے اس بات کو، عظیم آیات عبودیت جو کہ روزہ ہے خاص فرمایا۔ آیات الوہیت میں سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید۔
اور قرآن مجید کا نزول اس ماہ میں ہوا، اور آیات عبودیت میں سب سے جو ہے اہم وہ کیا ہے؟ روزہ۔ دونوں کے درمیان میں کیا ہو گئی؟ مناسبت۔ آیات الوہیت اور آیات عبودیت دونوں میں سب سے عظیم اعظم آیات الوہیت قرآن اور اعظم آیات عبودیت صیام، دونوں میں غایت درجہ کیا ہے؟ مناسبت ہے۔ اور میں یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری اپنی نہیں ہے، بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کی اہمیت آپ کے سامنے آئے، حوالے سے بات جو ہے وزندار ہو جاتی ہے۔ بہرحال روزہ جناب عالی ایسی عبادت ہے اور ایسی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے علائق بشریہ ہیں، یعنی انسانی جتنی چیزیں ہوتی ہے، روزہ ان سب کو کیا کر دیتا ہے؟ زائل کر دیتا ہے۔ اور زائل کرنے کے اسباب میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ وہ سبب ہے جی، روزے ہی کے ذریعے ارواح بشریہ میں، روح کی جمع ارواح، روزے ہی کے ذریعے ارواح بشریہ میں انوار سمدیہ، یاد رکھیے ارواح بشریہ میں انوار سمدیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح میں، جو بشری روح ہے ہماری، اس روح بشری میں نور سمدی کا ظہور ہو تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بغیر روزے کے وہ نور سمدی کا ظہور نہیں ہو سکتا جناب عالی۔ اور یہ بات جو میں نے کہی ہے حدیث پاک سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ شیاطین بنی آدم کے دلوں پر منڈلاتے، یہ نہ منڈلاتے تو انسان جو ہے ملکوت سماوات کو دیکھ لیتا اور نظارہ کر لیتا، مگر چونکہ شیاطین مومنین کے دلوں پر بالخود اور جو ہے قلوب بنی آدم کے ارد گرد کیا کرتے رہتے ہیں؟ منڈلاتے رہتے ہیں اور وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی نا تو لَنَظَرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، ایسی اس کے اندر جو ہے باطنی قوت کیا ہو جاتی؟ پیدا ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ روزہ جیسے کہ میں نے بھی کہا روزہ اور قرآن کے مابین مناسبت عظیمہ ہے۔ جب یہ مہینہ نزول قرآن کے ساتھ خاص ہوا تو یہ بھی ضروری ہوا کہ وہ مختص بالصیام ہو۔ میں نے جو عنوان ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ماہ رمضان اور نزول قرآن اور ماہ سیام کے درمیان میں جو مناسبت ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام معجز نظام، اللہ کا کلام معجز نظام
اس کے جو انوارات ہیں، اس کے جو تجلیات ہیں، اس کی خیرات اور اس کے برکات کا کوئی جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ اور جو عاشقین خدا ہیں، محبین خدا ہے، اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے عشق رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، تو محبین اور عاشقین دنیا میں اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کے دیدار سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ دنیا میں رہ کر ہم اللہ رب العالمین کی اپنے چشم سر سے زیارت نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارے آنکھوں میں اور بینائی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم خدا کا جو ہے دنیا میں رہ کر کیا کر سکے؟ دیدار کر سکے، زیارت کر سکے۔ ہاں، یہ قوت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ پیدا کر دیں گے، وہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر سکیں گے۔ جی، ابھی ہماری آنکھوں پر وہ پردہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پر پردہ نہیں ہے، اللہ حجاب میں نہیں ہے، اللہ وہ حجاب ہماری آنکھوں پر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ مگر اگر کسی کا دیدار نہ ہو تو کم از کم اس کے کلام سے کیا کی جاتی ہے؟ تسلی حاصل کی جاتی ہے۔ اور تسلی دل کو جو ہے کلام ہی کے ذریعے سے لوگ ایسے محبین اور عاشقین کیا کر لیتے ہیں؟ دے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام کے پردے میں متکلم کا کچھ جلوہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ کلام کے پردے میں متکلم کا کچھ جلوہ کیا ہوتا ہے؟ نظر آ جاتا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے نا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی زیب النساء بڑی زبردست شاعرہ تھی اور وہ شعر وغیرہ پیش کیا کرتی تھی۔ کسی نے سنا ان کے کلام کو تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور یہ آرزو اور تمنا پیدا ہوئی کہ جب ایسا کلام ہے تو کہنے والا کیسا ہوگا، ذرا اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ جب بات اتنی جاندار ہے تو کہنے والا کتنا جاندار ہوگا، شاندار ہوگا، اسے دیکھنا چاہیے۔ تو درخواست کی گئی، پیش کی گئی زیب النساء کی جو ہے خدمت میں کہ آپ کو دیکھنے کی جو ہے لوگ خواہش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا، در سخن مخفی منم، در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگے گل، در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مراد۔ بڑی اچھی بات ہے کہ میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو جو ہے کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوتی ہے۔ خوشبو نظر نہیں آتی، پھول کی پنکھڑیوں میں اور اس کی پتیوں میں اس کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ پنہا ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے کلام میں ایسی ہی کیا ہوں؟ چھپی ہوئی ہوں۔ جس کو دیکھنا ہو ہر کے دیدن میل دارت، جس کو ایسی خواہش ہو مجھے دیکھنے کی تو میرے کلام کو دیکھ لیں، میرے کلام کے پردے میں متکلم کا جلوہ نظر آ جائے گا، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور حق تعالیٰ اس کے کیا ہیں؟ متکلم ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے قرآن کے متکلم یعنی اللہ رب العالمین کو ہم دیکھیں، لیکن چونکہ ہم دنیا میں ہیں اس لیے دیکھ نہیں سکتے، تو کم از کم جو ہے اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ اس کے پردے میں متکلم کا کیا ہوتا ہے؟ جلوہ نظر آتا ہے۔ تو جو محبین ہوتے ہیں اور جو عاشقین ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلام ہی سے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن سے عشق اور والہانہ اور غائب درجہ محبت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ما بقیہ باتیں انشاءاللہ اور مزید بیان کی جائے گی۔